اور اصول فقہ میں جو ہماری بات چل رہی ہے وہ ہے حکم کی بات. لیکن ہم ایک اور اعتبار سے بات کر رہے ہیں نا کہ شرعی حکم سے مراد جس میں کوئی برڈن ہے, کوئی تکلیف ہے, انسان کو کسی شے کا مکلف بنایا گیا, تو اس معنی میں شرعی حکم صرف حکم تکلیفی ہے. عورت اگر نان نفقے کا کیس دائر کرتی ہے تو پہلے اسے ثابت کرنا پڑے گا کہ میں اس کی منکوحہ ہوں. اگر شوہر یہ پوزیشن لے لے کہ یہ تو متعلقہ ہے, ڈائیورس ہے, اس کو طلاق ہو چکی ہے, تو پھر اس کو نان نفقہ نہیں ملے گا. مکلف کا فعل ہے, جیسے مثال کے طور پہ اس کی مثال کیا ہے ہمارے سامنے, قتل سبب ہے کس کا؟ قصاص کا. کاز اینڈ افیکٹ کا جو کانسیپٹ ہے کہ جب سبب ہوگا تو مسبب ہوگا, قتل ہوگا تو قصاص ہوگا, قتل نہیں ہے تو قصاص بھی نہیں. نکاح ہے تو نان نفقہ ہے, نکاح نہیں ہے تو نان نفقہ نہیں. بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا, بھلے خاندان نے معاف بھی کر دیا, وارث نہیں بنے گا. حرام کھانے پہ دو کنڈیشنز ہیں تو وہ حرام کھا سکتا ہے. اور ایک اور جگہ پہ قرآن میں کیا کیا, الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان, کلمہ کفر کہنے کے بارے میں. تو اس میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ کفار نے مجھے بہت زیادہ کیا کیا, تنگ کیا, میرے اوپر تشدد کیا, یہاں تک کہ انہوں نے مجبور کیا کہ میں کلمہ کفر کہوں. تو میں کلمہ کفر کہنے پہ مجبور ہو گیا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اصول فقہ کا مطالعہ کر رہے تھے اور اصول فقہ میں جو ہماری بات چل رہی ہے وہ ہے حکم کی بات. ٹھیک ہے, حکم میں ہم نے حکم تکلیفی کو ڈسکس کیا تھا کہ جس میں مکلف کو جو ہے وہ کسی حکم شرعی کا اس کی تکلیف دی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس کا برڈن اس کے اوپر ڈالا جاتا ہے. دوسری جو حکم کی قسم ہے وہ ہے وضعی. حکم تکلیفی کے بارے میں ہم نے کہا تھا ایک جمہور کا موقف ہے, ایک احناف کا ہے. جمہور کے نزدیک اس کی 5 قسمیں ہیں اور احناف کے نزدیک 7 قسمیں. ٹھیک ہے, حکم وضعی جو ہے یہ سب کے نزدیک 5 قسم پر ہے. سب سے پہلے سبب. سبب کا مطلب یہ ہے کہ کسی شے کو شارع نے, شارع سے مراد لا گیور, لیجسلیٹر, شارع نے کسی شے کو کسی حکم تکلیفی کے لیے یا حلت و حرمت کے لیے سبب بنایا, علامت بنایا. سبب کا معنی علامت, آپ یوں کہہ دیں. علامت کس چیز کی ہے؟ یہ علامت بعض اوقات یہ ہوتی ہے حکم تکلیفی کی, اور بعض اوقات یہ علامت ہو سکتی ہے حلت و حرمت کی. ٹھیک ہے, 2 طرح سے ہو سکتی ہے. حکم تکلیفی جیسے مثال کے طور پہ اس کی مثال ہمارے سامنے ہے, سفر جو ہے, سفر یہ سبب ہے قصر کا. سفر کو ہم کہیں گے یہ سبب ہے, اور قصر یعنی قصر الصلاۃ, ٹھیک ہے, قصر نماز یہ مسبب ہے. تو سبب جو ہے جب یہ ہوتا ہے تو مسبب بھی ہوتا ہے, جب سبب نہ ہو تو مسبب بھی نہیں ہوتا. یعنی ایک شے کو شارع نے کسی حکم تکلیفی کے لیے علامت بنایا ہے, اس طرح سے علامت بنایا کہ جب وہ علامت ہو تو وہ حکم ہو, جب وہ علامت نہ ہو تو وہ حکم نہ ہو. یعنی اپنے وجود اور عدم میں وہ علامت اس حکم کے ساتھ کیا ہے, منسلک ہے, جڑی ہوئی ہے. اور کبھی اس کا تعلق حلت و حرمت سے ہوتا ہے, یعنی سبب کا. اب یہ سمجھ, سبب خود مطلوب نہیں ہے, سفر شرعن مطلوب نہیں ہے, سفر کرنا کوئی شرعی حکم نہیں ہے, لیکن وہ سفر سبب بن رہا ہے ایک دوسرے شرعی حکم کا, حکم تکلیفی کا. اصل میں شرعی حکم کیا ہے؟ حکم تکلیفی. یعنی ویسے تو ظاہری بات ہے اس کا بھی ذکر شریعت میں آ گیا تو ہم اس کو بھی شرعی حکم کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ہم ایک اور اعتبار سے بات کر رہے ہیں نا کہ شرعی حکم سے مراد جس میں کوئی برڈن ہے, کوئی تکلیف ہے, انسان کو کسی شے کا مکلف بنایا گیا. ٹھیک ہے, تو اس معنی میں شرعی حکم صرف حکم تکلیفی ہے. دوسرا اس کے لیے ایک علامت ہے. یعنی شرعی حکم سے مراد اگر ہم مطلوب لیں, ریکوائرڈ لیں کہ جس کا شارع نے تقاضا کیا ہے, تو یہاں پہ قصر نماز جو ہے یہ تو مطلوب ہے, یہ حکم تکلیفی ہے, یہ مسبب ہے. اس کا سبب کیا ہے؟
سفر ہے. اسی طرح نکاح جو ہے یہ سبب ہے کس کا؟ نان نفقہ. نکاح ہے تو نان نفقہ ہے. نکاح نہیں ہے تو نان نفقہ بھی عورت کا حق نہیں ہے. عورت اگر نان نفقے کا کیس دائر کرتی ہے تو پہلے اسے ثابت کرنا پڑے گا کہ میں اس کی منکوحہ ہوں. اگر شوہر یہ پوزیشن لے لے کہ یہ تو متعلقہ ہے، ڈائیورس ہے، اس کو طلاق ہو چکی ہے، تو پھر اس کو نان نفقہ نہیں ملے گا. تو بعض اوقات یہ کیا ہے، حلت و حرمت کی کیا ہے وجہ بن جاتا ہے. ایک اور اعتبار سے بھی سبب کو سمجھا گیا ہے کہ سبب جو ہے نا وہ بعض اوقات مکلف کا فعل ہوتا ہے اور بعض اوقات مکلف کا فعل نہیں ہوتا. فعل کے اعتبار سے مکلف کا فعل ہے اور بعض اوقات مکلف کا فعل نہیں ہے. مکلف کا فعل ہے، جیسے مثال کے طور پہ اس کی مثال کیا ہے ہمارے سامنے، قتل. قتل سبب ہے کس کا؟ قصاص کا. قصاص اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ہے، قصاص اللہ کا حکم ہے، قانون قصاص. اس کا سبب کیا ہے؟ قتل. تو سبب ہوگا تو مسبب ہوگا نا، ٹھیک ہے. سبب نہیں ہے تو مسبب بھی نہیں ہے. اب یہ قتل انسان کا اپنا فعل ہے، ٹھیک ہے، مکلف کا فعل ہے قتل، چاہے تو کر لے چاہے تو نہ کرے. تو مکلف کے ایک فعل کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے قانون کے لیے علامت بنا دیا، سبب بنا دیا. جو ہمارے یہاں علت اور معلول کا کانسیپٹ ہے تقریباً اس سے ملتا جلتا، کاز اینڈ افیکٹ کا جو کانسیپٹ ہے کہ جب سبب ہوگا تو مسبب ہوگا. قتل ہوگا تو قصاص ہوگا، قتل نہیں ہے تو قصاص بھی نہیں. نکاح ہے تو نان نفقہ ہے، نکاح نہیں ہے تو نان نفقہ نہیں، ٹھیک ہے. سورج غروب ہوگا تو مغرب کی نماز ہے، سورج غروب نہیں ہوگا تو مغرب کی نماز نہیں. سفر ہے تو قصر نماز ہوگی، سفر نہیں ہے تو قصر نماز نہیں ہوگی. اور بعض اوقات یہ مکلف کا فعل نہیں ہوتا، جیسے سورج کا ہم نے کہا غروب ہونا، غروب آفتاب. غروب آفتاب کیا ہے؟ کس کے لیے سبب ہے؟ صلاۃ مغرب کے لیے، ٹھیک ہے. تو غروب آفتاب ہے تو صلاۃ مغرب ہے، اگر یہ نہیں ہوا تو مغرب کی نماز بھی نہیں ہوئی. تو کبھی جو ہے یہ مکلف کا فعل ہوتا ہے سبب، اور کبھی مکلف کا فعل نہیں ہوتا. اور کبھی اس کا تعلق سبب کا کہ یہ کس کے لیے سبب ہوتا ہے؟ حلت و حرمت کے لیے، اور کبھی یہ سبب ہوتا ہے حکم تکلیفی کا، ٹھیک ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ شرط. جیسے یہاں سبب اور مسبب ہے تو یہاں شرط کے ساتھ کیا ہے؟ مشروط ہے. شرط بھی اس شے کو کہتے ہیں جس کو شارع نے علامت بنایا ہے کہ اگر وہ ہے تو کوئی حکم ہے، اگر وہ نہیں ہے تو وہ حکم نہیں ہے. لیکن دونوں میں کیا فرق ہے؟ سبب اور شرط میں ایک اعتبار سے فرق ہے، وہ ہم مثال سے سمجھتے ہیں. کبھی یہ حکم تکلیفی کے لیے شرط ہے مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے، کبھی یہ حلت و حرمت کے لیے شرط ہے، ٹھیک ہے، جیسے وہاں پر تھا. حکم تکلیفی کی مثال کیا ہے؟ جیسے وضو ہے اور نماز ہے. وضو نماز کے لیے کیا ہے؟ شرط ہے، ٹھیک ہے. وضو ہے تو نماز ہے، وضو نہیں ہے تو نماز نہیں ہے. لیکن وضو ہے تو کیا ضروری ہے کہ نماز بھی ہو؟ نہیں. وضو ہے تو نماز کا ہونا ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی. لیکن جب سبب ہو تو مسبب کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے. نکاح ہے تو یہ نہیں کہ نان نفقہ ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا، شرعی اعتبار سے ہوگا، ٹھیک ہے. غروب آفتاب ہے تو مغرب کی نماز ہے. شرط اگر ہے تو ضروری نہیں کہ مشروط بھی پایا جائے. لیکن قتل کے بعد قصاص کے علاوہ بھی تو کوئی صورتیں ہو سکتی ہیں.
ہے نہیں، وہ تو رضامندی پہ ہے نا، وہ تو رضامندی ہے، وہ تو بات کی بات ہے. تو شرط ہے تو مشروط ہے، ٹھیک ہے، لیکن لازم نہیں ہے شرط کے بعد مشروط کا ہونا. سبب کے بعد مسبب کا ہونا لازم ہے، شرط کے بعد مشروط کا ہونا لازم نہیں ہے، بس یہ فرق ہے. لیکن اگر سبب نہیں ہے تو مسبب بھی نہیں ہے، شرط نہیں ہے تو مشروط بھی نہیں ہے، وضو نہیں ہے تو نماز بھی نہیں. ٹھیک ہے. علت و حرمت میں اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے نکاح جو ہے یہ شرط ہے کس کے لیے؟ طلاق کے لیے. نکاح ہو ضروری نہیں کہ اب اس کے بعد طلاق بھی ہو، ٹھیک ہے. لیکن اگر نکاح نہیں ہے تو آج ہی ہم نے پڑھا نا مسئلہ، ٹھیک ہے، نکاح ہوا نہیں تو طلاق دینے بیٹھا ہوا ہے. تو نکاح کیا ہے؟ شرط ہے. تو شرط کہتے ہیں اس شے کو کہ جس کے پائے جانے سے وہ شے پائی جاتی ہو لیکن اس کا پایا جانا لازم نہ ہو، لیکن اس کے نہ ہونے سے، اس کے عدم سے اس کا عدم لازم آئے. یعنی سبب کے وجود سے مسبب کا وجود لازم ہوتا ہے، سبب کے عدم سے مسبب کا عدم لازم ہوتا ہے، اور شرط کے وجود سے مشروط کا وجود لازم نہیں ہے، لیکن شرط کے عدم سے مشروط کا عدم لازم ہے. نہ ہونا، عدم کا مطلب ہے نہ ہونا. اور رکن اور شرط میں فرق تو پتہ ہے نا، رکن اندر کی چیز ہوتی ہے اور شرط باہر کی چیز ہے. جیسے نماز میں سجدہ کیا ہے؟ رکن ہے، رکوع رکن ہے، لیکن وضو شرط ہے. قبلہ رخ ہونا شرط ہے، یہ نماز سے باہر ہے، ٹھیک ہے. لباس کا صاف ستھرا ہونا یہ شرط ہے. شرط کے بعد تیسری چیز کیا ہے؟ مانع. مانع مین رکاوٹ. رشتہ داری یہ کیا ہے؟ یہ سبب ہے کس کے لیے؟ وراثت کے لیے، ٹھیک ہے. رشتہ داری آپ کہہ لیں سبب ہے، مسبب کیا ہے؟ وراثت. تو جب رشتہ داری ہوگی تو اس وقت کیا ہوگا؟ وراثت ہوگی، ٹھیک ہے. رشتہ داری سے مراد وہ رشتے جو کبھی محروم نہیں ہوتے، جیسے میاں بیوی، ٹھیک ہے، وہ رشتہ دار ہم مراد لے رہے ہیں. تو سبب ہے تو مسبب ہے، لیکن درمیان میں ایک معنی آ جاتا ہے. وہ معنی کیا ہے؟ قتل. معنی کیا ہے؟ اس کیس میں معنی قتل ہے. معنی سے مراد وہ چیز ہے جس کی وجہ سے اس شرعی حکم پہ عمل نہیں ہوگا. یعنی ہم نے کہا سبب کے پائے جانے سے مسبب کا ہونا لازم ہے، ٹھیک ہے، لیکن معنی کیا کرتا ہے؟ سبب کے بعد مسبب کے وجود کو، اس کے وجود میں رکاوٹ بن جاتا ہے. یہ لفظ کیا لکھا ہے مجھے سمجھ نہیں آئی. قتل کیا لکھا ہے؟ قتل، بھتیجے نے چچا کو قتل کر دیا، ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ بھتیجا یہ وارث تھا اپنے چچا کا، ٹھیک ہے. رشتہ داری ہے نا، اور رشتہ دار کوئی تھا نہیں، رشتہ داری ہے، ٹھیک ہے جی، اور وراثت کا حکم ہے، ٹھیک ہے. تو بھتیجا جو تھا یہ وارث تھا کس کا؟ اپنے چچا کا، ٹھیک ہے. حکم ہے وراثت کا، وجہ اس کی رشتہ داری ہے. درمیان میں بھتیجا کیا کرتا ہے؟ چچا کو قتل کر دیتا ہے. جب یہ چچا کو قتل کر دیتا ہے تو کیا یہ وارث بنے گا اپنے چچا کا؟ نہیں. قاتل اپنے مقتول کا وارث نہیں بنتا. یعنی شریعہ نے اس کو، بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، بھلے خاندان نے معاف بھی کر دیا، وارث نہیں بنے گا. نہیں. بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا، قاتل وارث نہیں ہو سکتا. قاتل وارث نہیں ہو سکتا. جس کو اس نے قتل کیا اس کا وارث لیگلی وہ بن بھی رہا ہو، اس کا قرآن کے مطابق حصہ بن بھی رہا ہوگا، لیکن وہ نہیں بنے گا. کیوں؟ معنی آ گیا. جی نہیں، قتل غیر عمد نہیں، قتل عمد کی بات ہوگی، قتل عمد کی بات ہوگی. اسی طرح اختلاف دین، اختلاف دین معنی بن جاتا ہے کس میں؟ جیسے رشتہ داری جو ہے، رشتہ داری یہ ہے، وراثت کے لیے کیا ہے؟
سبب ہے. ٹھیک ہے. اب درمیان میں آ گیا اختلاف دین. دین کا اختلاف. بیٹا ہے, یہ ہے مثال کے طور پہ کافر ہے. باپ کیا ہے؟ باپ مسلمان ہے. ٹھیک ہے. باپ اس کا کیا ہے؟ وہ مسلمان ہے. باپ فوت ہو جاتا ہے, بیٹا اس کا وارث ہوگا؟ نہیں. معنی ہے کیا ہے؟ اختلاف دین. تو اب معنی سمجھ میں آیا. معنی وہ ہے کہ جو کسی حکم کے ہونے میں رکاوٹ بن جائے, اور شریعت نے خود اس کو واضح کیا ہو کہ یہ معنی ہے. شریعت نہیں واضح کی ہو, ہم آپ تو ظاہر بات ہے یہ طے نہیں کر سکتے, شریعت ہی واضح کی ہے کہ معنی سے مراد وہ چیز ہے کہ جب وہ ہوگی تو حکم پر عمل نہیں ہو. چوتھی چیز کیا ہے؟ رخصت و عزیمت. یعنی ہم ایک منٹ نیچے ذرا کر لیتے ہیں اس کو. حکم وضعی کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں نا. حکم وضعی روایات ہیں نا. ہاں, قاتل مقتول کا وارث نہیں بنے گا, یہ روایات ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے یہ بھی کہ اختلاف دین کی وجہ سے, ٹھیک ہے, اختلاف دین کی وجہ سے جو ہے وہ ایک دوسرے کے وارث نہیں بنیں گے, تو یہ بھی روایات ہیں. جیسے روایت میں آتا ہے نا کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں بنے گا, یا کافر مسلمان کا وارث نہیں بنے گا. تو حکم وضعی میں ہم نے سب سے پہلے پڑھا سبب, ٹھیک ہے, اور دوسرا شرط, اور تیسرا معنی. چوتھا کیا ہے؟ رخصت و عزیمت. ہاں, حکم وضعی سے مراد عام طور پہ مطلب یہ جتنی قسمیں ہیں نا ان سب کو سمیٹنے کے لیے وہ ایک مجموعی طور پہ ایک اس کی تعریف کر دیتے ہیں کہ ایک شے کو اللہ تعالیٰ نے کسی حکم کے لیے علامت بنایا ہو, یا معنی بنایا ہو, یا یوں بھی کہہ دیتے ہیں سبب بنایا ہو, شرط بنایا ہو. مطلب اس طرح کی وہ ٹیکنیکل تعریف نہیں ہے کہ جس میں اس کو آپ ٹو دی پوائنٹ سمجھا جا سکے. ہاں, ایک شے کو اللہ نے دوسری کے لیے سبب بنایا, یا شرط بنایا, یا معنی بنایا, یا اس کو وہ حکم وضعی میں لے آتے ہیں. حکم تکلیفی میں اور حکم وضعی میں آپ بنیادی طور پہ یعنی کانسیپٹ کے اعتبار سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکم تکلیفی میں وہ خود مطلوب ہوتا ہے حکم, اقیم الصلاۃ. ٹھیک ہے. یہاں سبب وغیرہ خود مطلوب نہیں ہے, مسبب مطلوب ہے. ٹھیک ہے. کنڈیشن خود مطلوب نہیں ہوتی, کسی اصل میں کام مطلوب ہوتا ہے, اس کام کے لیے کرائیٹیریا بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, کہ اس کرائیٹیریا کے ساتھ یہ کام کرو. تو حکم وضعی از خود مطلوب نہیں ہوتا, یعنی اکثر و بیشتر صورتوں میں, بعض میں آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. حکم تکلیفی تو مطلوب ہوتا ہے. رخصت و عزیمت. فمن استر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہمارے سامنے آیت آتی ہے کہ جو مجبور ہو جائے حرام کھانے پہ, دو کنڈیشنز ہیں, چاہنے والا نہ ہو حرام کو, اور حد سے بڑھنے والا نہ ہو, تو وہ حرام کھا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک اور جگہ پہ قرآن میں کیا کیا, الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان, کلمہ کفر کہنے کے بارے میں. عزیمت. رخصت کسے کہتے ہیں؟ رخصت کہتے ہیں خاص حالات میں بعض افراد کے لیے جو شارع کا حکم ہوتا ہے, اور عزیمت کہتے ہیں عام حالات میں عام لوگوں کے لیے جو شارع کا حکم ہوتا ہے. یعنی عمومی حکم کو ہم عزیمت کہہ رہے ہیں نا, اصل تو عزیمت ہی ہے نا. عام حالات میں جو اللہ کا حکم ہے وہ عزیمت ہے. عام حالات میں نماز پڑھو. رخصت کب ہے؟ وہ تو ایکسیپشنل کیسز ہیں نا. خاص حالات میں, سفر میں کیا ہے؟ رخصت ہے, آپ قصر نماز پڑھ سکتے ہو. سفر میں کیا ہے کہ آپ روزہ چھوڑ سکتے ہو. یہ رخصتیں ہیں. یعنی خاص حالات میں خاص افراد کے لیے جو حکم ہوتا ہے اس کو آپ رخصت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور عام حالات میں عام لوگوں کے لیے, پبلک کے لیے جو ایک عمومی حکم ہوتا ہے اس کو ہم عزیمت کہہ رہے ہیں. یعنی رخصت کے مقابلے میں وہ عزیمت ہے نا. بیسیکلی تو اس کو ریلیٹیولی ہم سمجھ رہے ہیں نا, ریلیٹیولی سمجھ رہے ہیں. یہ ابھی ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں. تو اس میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ
कुफार ने मुझे बहुत ज़्यादा क्या किया, तंग किया, मेरे ऊपर तशद्दुद किया, यहाँ तक उन्होंने मजबूर किया कि मैं कलमा कुफ्र कहूँ, तो मैं कलमा कुफ्र कहने पे मजबूर हो गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तुम्हारे दिल में क्या था? कहने लगे दिल में तो ईमान था। तो इस पे कुरान मजीद की आयत नाज़िल हुई कि अगर दिल मुतमईन हो तो फिर कलमा कुफ्र कहने में अल्लाह के यहाँ कोई पकड़ नहीं। ठीक है, तो अब जो रुखसत है, अब इसमें एक बहस पैदा हुई कि रुखसत अफजल है या अजीमत अफजल है, यानी रुखसत पे अमल करना अफजल है या अजीमत पे अमल करना अफजल है। सफ़र में रोज़ा रखना ना रखना एक रुखसत है, तो रख लेना अफजल है या ना रखना अफजल है। ठीक है, मुख्तलिफ आरा हैं इसमें। एक राय जो मोतदिल है वो क्या है कि असल में दो चीज़ें, एक है हक़ुल अब्द और एक है हक़ुल्लाह, अल्लाह का हक़। अगर तो अल्लाह का हक़ हो ना, अल्लाह का हक़ हो तो उसमें रुखसत अफजल है। अल्लाह के हक़ में बंदे को रुखसत ले लेनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला इसको पसंद करता है कि मैंने रुखसतें दी हैं तो मेरा बंदा उन रुखसतों को क्या करे, अवेल करे, पहलवान बनने की कोशिश ना करे। ठीक है, जैसे आप सल्लल्लाहु फरमाया कि सफ़र में रोज़ा रखना कोई नेकी का काम नहीं है, तो रोज़ा अल्लाह का हक़ है ना, हक़ुल अब तो नहीं है, अल्लाह का हक़ है। तो अल्लाह का हक़ जहाँ आ जाए तो वहाँ रुखसत लें। कसर नमाज है तो कसर नमाज पढ़ें, अपने आप को रिलैक्स रखें। अगर बंदे का हक़ है, हक़ुल अब्द है, ठीक है, तो फिर वहाँ पे अजीमत जो है ये अफसल है। इसकी मिसाल, हाँ, इसकी मिसाल है कि जालिम और जाबिर हुक्मरान के सामने कलमा हक़ कहना। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में कहा गया कि वो सैयद शुहदा हैं, और वो शख्स जो कि जालिम और जाबिर हुक्मरान के सामने कलमा हक़ कहे, अब ये उसके पास रुखसत है, चाहे तो कहे चाहे तो ना कहे। ठीक है, रुखसत है ना, ज़रूरी नहीं है, नहीं अनिल मुनकर करना उसके लिए वाजिब नहीं है, फ़र्ज़ नहीं है। ठीक है, जबकि उसको जान का ख़तरा हो, हम इस सिचुएशन की बात कर रहे हैं। तो अगर उसे पता हो कि ज़ालिम हुक्मरान उसकी जान ले लेगा, अब वो उसको कलमा हक़ कहे और अपनी जान दे दे या कंप्रोमाइज़ कर जाए, जान बचा ले, तो इसमें वो कह रहे हैं कि कलमा हक़ कह के जान दे देना ये ज़्यादा अफजल है, जबकि उसकी जान देने से सोसाइटी को फ़ायदा होता हो और उनका दीन बच जाता हो। असहाबुल उखदूद का वाक़या भी हमें मिलता है ना, खाइयों वाले कलमा कुफ्र कह सकते थे, नहीं कहा, खाइयों में कूद गए। ठीक है, इमाम अहमद बिन हंबल को कहा गया था अलैहि रहमा, क्या आप ये कलमा कुफ्र कह दें, कुरान मखलूक है? तो उन्होंने कहा नहीं कहूँगा। तो कह दो बंद की सोबतें बर्दाश्त की। तो ये कुरान कुफ्र तक पहुँचा देता है, कुफ्र तक पहुँचा देता है। तो ये है कि अगर तो बंदे के हक़ से, यानी जान देना ना देना, अब ये उसका अपना एक इशू है ना कि जान देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए अल्लाह के लिए। तो अब अगर इसमें कोई बड़ी मसलियत हो, ये बात समझ में आती है, कोई बड़ी मसलियत हो, यानी इमाम अहमद बिन हंबल को भी ये कहा जाता था रुखसत पे अमल क्यों नहीं कर लिया, तो वो ये कहते थे कि देख नहीं रहे मेरे खड़े रहने से लाखों का ईमान बचा हुआ है। तो जब कोई आलिम ऐसा हो, बड़ा आलिम, यानी एक आम आदमी के लिए तो शायद रुखसत अफजल हो जाएगी यहाँ पर कि अपनी जान बचा ले, क्योंकि उसके कलमे हक़ कहने से शायद इतना फ़र्क ना पड़े, लेकिन एक आलिम के कहने से क्या होगा, वो चीज़ वायरल होगी सोसाइटी के अंदर और दीन को दोबारा से ज़िंदा कर देगी, खड़ा कर देगी। उसको कह देना चाहिए, उसके लिए अजीमत अफजल है। यानी अजीमत यही कह रहे हैं ना कि आम हालात में जो अल्लाह का हुक्म है, आम हालात में हुक्म क्या है, कलमा हक़ कहना है। नहीं, आम हालात में आम आदमी के लिए अल्लाह के यहाँ तो मकबूलियत हो जाएगी। हाँ, अल्लाह के यहाँ तो मकबूल है, हाँ अल्लाह के यहाँ मकबूल, ठीक है, अल्लाह के यहाँ तो मकबूलियत हो जाएगी, वो बात ठीक है। ठीक है, एक चीज़ इन्होंने और की है रुखसत और अजीमत की तकसीम के बारे में ना, कि रुखसत जो है ना उसकी दो किस्में हैं आनाफ के नज़दीक, रुखसत इस्कात और तरफिया। बाकी लोग इसकी ये तकसीम नहीं बनाते, उसकी वजह बताता हूँ। रुखसत इस्कात उसको कहते हैं अनाफ के जिसमें रुखसत ही बाकी रह जाती है, अजीमत ख़त्म हो जाती है। यानी अभी तक तो हम ये डिस्कस कर रहे थे ना कि रुखसत और अजीमत में से अजीमत की तरफ चला जाए, रुखसत की तरफ चला जाए, क्या अफजल है।
بعض سچویشنز ایسی ہیں کہ جس میں عزیمت ختم ہو جاتی ہے، صرف رخصت باقی رہ جاتی ہے، اس کو وہ کہتے ہیں رخصت اسقاط، یعنی عزیمت ختم ہو گئی نا، ساکت ہو گئی، عزیمت ساکت ہو گئی، ختم ہو گئی. جیسے جان بچانے کے لیے حرام کھانا، ابھی اس کے لیے لازم ہے جان بچائے، ورنہ گناہ گار ہوگا. ہاں گناہ گار ہوگا، سوسائڈ کنسیڈر ہوگا یا خودکشی کنسیڈر ہوگا. قصر نماز احناف کے نزدیک قصر نماز واجب ہے نا، قصر نماز ان کے نزدیک واجب ہے، یعنی جو عزیمت ہے وہ ختم ہو گئی، اس کو وہ رخصت اسقاط کہتے ہیں. بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں جو ہے وہ عزیمت بھی باقی رہتی ہے اور رخصت بھی باقی ہوتی ہے، اس کو وہ رخصت ترفیہ کہتے ہیں. جیسے ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا. یہ اسٹارٹ والی چیپٹر تھی وہ ریڈ کر مطلب جان بچانے کے لیے حرام کھانا، قرآن نے کہا نا جان بچانے کے لیے. سر روزے کے حوالے سے کلیئرٹی چاہیے. ابھی آپ نے ایک روایت بیان کی نا کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے، اور ایک روایت ہم نے یہ بھی پڑھی تھی کہ چاہے تو کوئی روزہ رکھ لے یا چھوڑ دے. ہم صرف افضلیت کی بات کر رہے ہیں نا، یعنی کہ کوئی اضافی نیکی نہیں ہے، اس کو اس طرح سے ہاں افضلیت کی بات کر رہے ہیں، افضلیت کی. ان کی یہ تقسیم تو بہتر ہے کیا نہیں، وہ دوسرے جمہور یہ کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ جہاں عزیمت ختم ہو گئی نا تو وہاں اصل حکم رخصت ہو گیا. رخصت تو کہتی اس وقت ہیں جب عزیمت باقی ہو، اب عزیمت ہی ختم ہو گئی تو وہ کس سے رخصت ہے؟ یعنی رخصت کا کانسیپٹ جڑا ہوا ہے عزیمت کے کانسیپٹ کے ساتھ. تو جب رخصت ہی ختم ہو گئی تو اس کا مطلب ہے یہ منسوخ ہو گیا نا، وہ حکم منسوخ ہو گیا، عزیمت کا حکم منسوخ ہو گیا، اس کی ناسخ رخصت ہو گئی. تو اب اصل حکم کیا ہے؟ ناسخ ہے، رخصت ہے، یہ اصل حکم ہو گیا. پہلے ہم عزیمت کو اصل حکم بنا کے رخصت کو کیا کر رہے تھے؟ ایک ایکسیپشنل کیس بنا رہے تھے. تو اب ایکسیپشنل کیس خود اصل حکم بن گیا، اس لیے وہ کہتے ہیں یہ دو قسمیں بنانے کی ضرورت نہیں، یہ تکلف ہے. یعنی جمہور یہ کہتے ہیں. لاسٹ کیا ہے جی؟ پانچواں اس میں ہے صحت و بطلان. صحت و بطلان یعنی کوئی فعل جو ہے مکلف کا جو فعل کبھی صحیح ہوتا ہے اور کبھی اس کا فعل غیر صحیح ہوتا ہے. صحیح فعل کون سا ہوتا ہے؟ جس میں ارکان پلس شرائط یہ پوری ہوں. غیر صحیح افعال کی پھر آگے دو قسمیں کی جاتی ہیں احناف کے نزدیک، ایک باطل ہے اور ایک فاسد ہے. ٹھیک ہے، باطل وہ اس کو کہتے ہیں جس میں رکن مفقود ہو، اور فاسد اس کو کہتے ہیں جس میں شرط مفقود ہو. یہ احناف کے نزدیک ہے. صحیح فعل کسے کہتے ہیں؟ جس کے تمام ارکان اور شرائط پورے ہوں. نماز ہے، نماز کے کچھ ارکان ہیں، نماز کے اندر کی چیزیں ہیں، کچھ اس کی شرائط ہیں، باہر کی چیزیں ہیں، ساری پوری ہیں، یہ نماز صحیح ہے. ٹھیک ہے. اب نماز میں کچھ چیزیں ارکان ہیں اور کچھ کیا ہیں؟ شرائط ہے. رکن رہ جائے تو نماز باطل ہے، شرط رہ جائے تو پھر بھی باطل ہے. یہ عبادات کا مسئلہ ہے. یہ جو فرق ہے نا یہ صرف معاملات میں ہے. میں اس کو تھوڑا مزید کلیئر کر دوں. یہ صرف معاملات میں. غیر صحیح مثال کے طور پہ غیر صحیح جو ہے، غیر صحیح میں ہم نے کہا دو چیزیں اگر ہم اس کو یوں کر لیں، عبادات اور معاملات. ٹھیک ہے. عبادات میں تو کوئی مطلب اختلاف ہے ہی نہیں نا. عبادت میں کیا ہے؟ رکن ہے یا شرط ہے؟ رکن رہ گیا تو باطل ہے، شرط رہ گئی تو پھر بھی عبادت کیا ہے؟ باطل ہے. ٹھیک ہے، سب کے نزدیک سیم ہے. معاملات میں اختلاف ہو گیا جمہور کا اور احناف کا. احناف نے یہاں پہ فرق کر لیا رکن اور شرط کا. انہوں نے کہا رکن رہ جائے تو باطل ہے، شرط رہ جائے تو فاسد ہے. شرط رہ جانے سے کیا ہے؟ فاسد ہے. اس کی کبھی پوری کیا ہاں مطلب وہ کام ہو جائے گا، اگرچہ اسے اس کا گناہ ملے گا یا انکمپلیٹ ہوگا لیکن ہو جائے گا. ایک ہے وائڈ اور ایک ہے وائڈیبل. تو فاسد سے مراد وائڈیبل،
باطل سے مراد وائڈ. ٹھیک ہے, باطل جو ہے وائڈ بالکل ہوا ہی نہیں ہے, نل اینڈ وائڈ. اور یہ کیا ہے, یہ ہے وائڈیبل, یعنی فاسد جو ہے وہ وائڈیبل ہے, سوری فاسد وائڈیبل ہے. جیسے نماز میں سجدہ رہ گیا, ٹھیک ہے, تو نماز نہیں ہوئی. وضو رہ گیا, شرط رہ گئی, تو نماز نہیں ہوئی. نکاح میں مثال کے طور پہ, نکاح میں اگر اس نے محرمات سے نکاح کیا یا ایجاب و قبول, مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں ایجاب و قبول کیا ہے, یہ رکن ہے, یہ رہ گیا تو نکاح باطل ہے. 2 گواہ جو ہیں کیا ہیں نکاح میں, گواہان, یہ کیا ہیں, یہ شرط ہے. اگر یہ رہ گئے تو یہ نکاح تو ہو جائے گا لیکن انکمپلیٹ ہوگا, فاسد ہوگا. یہ معاملات میں جمہور نے نہیں کیا یہ فرق, جمہور نے یہ فرق نہیں کیا. وہ کہتے ہیں نکاح میں شرط رہ جائے تو پھر بھی نکاح باطل ہے, رکن رہ جائے تو پھر بھی نکاح باطل ہے. ٹھیک ہے, ایجاب و قبول نہیں ہوا تو نکاح باطل ہے, 2 گواہ بھی نہیں ہے تو نکاح باطل ہے, ہوا ہی نہیں نا. اناف کہتے ہیں نہیں, ایجاب و قبول ہو گیا یہ تو رکن ہے. اسی طرح محرمات سے نکاح نہیں کر سکتے, یہ رکن ہے, مطلب کسی یہ رکن ہے. ٹھیک ہے, رکن اندر کی چیز وہ لے رہے ہیں نا. گواہان وہ کہتے ہیں گواہ, نکاح تو بیسیکلی ایجاب و قبول کا نام ہے نا, تو گواہ تو باہر کی پارٹی ہے. ٹھیک ہے, وہ تو باہر کی چیز ہے نا, اس لیے وہ شرط ہے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر گواہان مفقود ہوں, بغیر گواہوں کے نکاح ہو جائے 2 گواہوں کے, تو وہ انکمپلیٹ. لیکن یہ متقدمین کا تھا, اب متاخرین یہ فتویٰ نہیں دیتے. متاخرین اناف یہ فتویٰ نہیں دیتے. اب ان کے فتاویٰ یہی ہیں کہ 2 گواہوں کے بغیر کیا ہے, نکاح باطل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسائل یہ شروع ہو گئے تھے کہ ولی پہلے ہی نکالا ہوا تھا, ٹھیک ہے, 2 گواہ بھی نکال دیے. اب لڑکا اور لڑکی کیا کر رہے تھے, قبول, میں نے تجھے قبول کیا, باقی حق مہر کیا ہوتا ہے, 1000 روپے دے دیا. ٹھیک ہے, وہ مذاق بن گیا تھا نا. تو اب یہ بنوری ٹاؤن وغیرہ یہ سارے ان کے آن لائن فتویٰ پڑھے ہیں کہ نہیں یہ نکاح نہیں ہوتا. لیکن متقدمین کا یہی تھا, وہ یہ فرق کرتے تھے. ٹھیک ہے, ابھی بھی ان کے یہاں جہاں وہ دیکھتے ہیں فساد زیادہ ہے تو وہاں یہ فرق نہیں کرتے, لیکن جہاں فساد ان کو کم نظر آتا ہے تو وہاں یہ فرق اب بھی کر لیتے ہیں. معاملات میں رکن کا اور شرط کا فرق کر لیتے ہیں. یہ اناف کے یہاں ہے. سر لیکن گواہ کو انہوں نے باہر کی چیز کس طرح کہہ دی, وہ ہے تو اندر کی چیز. نہیں, اندر کی چیز نہیں ہے. دیکھیں, نکاح اصل میں سوشل کانٹریکٹ ہے. کانٹریکٹ میں چیز کیا ہے, ایجاب و قبول, کانٹریکٹ کی عبارت, یا 2 پارٹیز. گواہ پارٹیز تو نہیں ہے نا کانٹریکٹ کی, وہ اس کے گواہ ہیں, وٹنس ہیں. جو پارٹیز ہیں وہ رکن ہوں گے نا. مطلب یہ بس سمجھنے کے لیے فرق ہے, جمہور کے نزدیک ان دونوں کے ویٹیج میں کوئی فرق نہیں ہے. ہاں, ویٹیج میں کوئی فرق نہیں. چلیں جی, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت